بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، پاک دل و پاک باز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی معنوی صحبت کا فیض ہم حاصل کر رہے ہیں اس پروگرام کے ذریعے، آپ کی تعلیمات کے ذریعے۔ حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ جب کسی بزرگ کی صحبت نہ پا سکو تو پھر اس کی کسی کتاب کو کھول لو، اس کے کسی تعلق والے کے پاس چلے جاؤ، اس کا ذکر چھیڑ دو، اس کی معنوی صحبت تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ مشائخ چشت نے اسی لیے اس خدمت کو عظیم خدمت کہا، بلکہ سب سے بڑی خدمت کہا کہ اپنے شیخ کی تعلیمات کو، اس کے ملفوظات کو محفوظ کر کے آگے پہنچایا جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بھی تعلیمات اور ملفوظات ہمیں ملتے ہیں، اور دلیل العارفین، اور اس کے بعد فوائد السالکین، پھر اس کے بعد حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی فوائد الفواد شریف، اور سیر العارفین، سیر الاولیاء جیسی کتابیں آپ دیکھتے ہیں کہ موجود ہیں، اور وہ اسی سلسلے کی کڑی ہیں کہ وہ لوگ جو ان بزرگوں کی صحبت نہیں پا سکے اور ظاہر کی آنکھوں سے ان کو حقیقی اور ظاہری زندگی میں نہیں پا سکے، تو اب وہ ان کی تعلیمات کے ذریعے، ان کی سیرت کے ذریعے، ان کی سوانح کو پڑھ کر اور پھر ان کے ملفوظات کے ذریعے جاننے کی کوشش کریں کہ ان ہستیوں کی تعلیمات کیا تھیں، حقیقت میں یہ کیا تھے، کون تھے، اور ان کی ترجیحات حیات کیا تھیں، پھر ان کا تعلق باللہ اور اس کا معیار کیا تھا، خلق خدا سے ان کا تعلق کیسا تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے احسانات میں سے ایک عظیم احسان یہ ہے کہ آپ اپنی تعلیمات کو، اپنے ملفوظات کو اپنی زبان مبارک سے خود بھی فرماتے رہے، اپنے تجربات و مشاہدات کو اپنے مریدین اور سالکین اور اہل محبت کے سامنے خود بیان کیا، اور ان بزرگوں کا یہ کرم ہے کہ انہوں نے قلم بند کر کے اور ان الفاظ کو محفوظ کر کے کتابی صورت میں، ملفوظاتی ادب کی شکل میں ہم تک منتقل فرمایا، اور اسی سلسلے کی کڑی یہ پروگرام ہے پاک دل و پاک باز۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ حاجی لوگ جسم کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، لیکن عارف دل کے ساتھ عرش کے گرد اور حجاب عظمت کے گرد طواف کرتے ہیں اور لقائے الہی چاہتے ہیں۔ یعنی اس فرق کو بھی عارف سمجھ سکتا ہے کہ گھر اور گھر والے میں کیا فرق ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، ان کی طلب ہوتی ہے کہ ہم گھر تک پہنچ جائیں، اور کچھ اہل نظر اور اہل حال ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ گھر تو محض سبب اور وسیلہ ہے، اصل مقصد تو گھر والے تک پہنچنا ہے، صاحب خانہ تک پہنچنا۔ عارف رومی فرماتے ہیں حج زیارت کردن خانہ بوت، حج رب البیت مردانہ بوت۔ کہتے ہیں کہ عوام کا حج یہ ہے کہ وہ بیت اللہ شریف کا طواف کر لیں، اور خواص کا حج یہ ہے کہ وہ رب البیت کا طواف کر لیں۔ قرآن نے یہی کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کریں، اور اس گھر کا رب ہی اصل میں معبود ہے۔ گھر تو ایک وسیلہ ہے اور ایک ذریعہ ہے اور ایک نشانی ہے اس مالک حقیقی تک اور اس معبود حقیقی تک رسائی کے لیے۔ اس فرق کو بھی عرفاء نے حقیقت میں سمجھا اور اپنی منزل مقصود قرار دیا گھر والے کی بارگاہ کو۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جو عرفاء ہیں، اہل معرفت ہیں، ان کے قلوب اور ان کے دل عرش معلیٰ کا طواف کرتے ہیں، عرش الہی کا طواف کرتے ہیں، اور بارگاہ الہی تک پہنچنے کے لیے جو اسماء و صفات اور تجلیات کے حجابات ہیں اس کو طے کرتے چلے جاتے ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیدار الہی، جو قرآن نے ان اہل حال کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی یاد کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں کیا کہتے ہیں؟ یریدون وجہہ، صرف اس کا دیدار چاہتے ہیں، اس کی لقاء چاہتے ہیں، اس کی ملاقات اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اسی تسلسل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مدت تک میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، لیکن اب خانہ کعبہ میرے گرد طواف کرتا۔
یہ بھی بہت ہی لطیف اور بہت ہی نازک مقام ہے کہ کہاں بندہ کعبے کا طواف کر رہا ہے اور پھر ایک وقت آ جائے کہ وہ بندہ اپنے رب کا ایسا مقرب ہو جائے اور قرب الہی اس درجے کا اس کو حاصل ہو جائے کہ کعبہ اس کا طواف کرتا رہے۔ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ مولانا جلال الدین روم فرماتے ہیں کہ دل بدستہ آور کہ حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ فرماتے ہیں یہ دل جو ہے اس تک رسائی حاصل کرو، اس لیے کہ ہزاروں کعبوں سے یہ ایک دل بہتر ہے۔ اور وجہ اس کی کیا ہے کہ کعبہ بنیاد خلیل آذر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ کعبہ جو ہے یہ ایک پتھر اور اینٹ کی عمارت ہے جو اللہ کے ایک بندے کی تعمیر کردہ ہے، اور جو مومن کا دل ہے یہ خود خالق کعبہ کی گزرگاہ ہے، خود رب کعبہ کی گزرگاہ ہے۔ یہ وہ فرق ہے جس کو حضرات صوفیاء نے سمجھا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے یاد آئے، آپ جب بلخ سے نکلے سلطنت کو، بادشاہی کو چھوڑ کر، اور ہر قدم پہ 2 رکعت نفل ادا کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے پا پیادہ بیت اللہ شریف پہنچے تو خانہ کعبہ کو اپنی جگہ پہ نہ پایا تو بہت گڑ گڑائے، روئے اور دعا کی بارگاہ الہی میں کہ مولا کریم میں تیری بارگاہ میں حاضری کے لیے آیا تھا، لیکن تیرا گھر خانہ کعبہ ہی موجود نہیں، نظر نہیں آ رہا۔ تو آواز آئی کہ ابراہیم ابن ادھم، کعبہ ہماری ایک اور بندی، ہماری ایک اور ولیہ یہاں آئی ہوئی ہے، اس کے استقبال کو گیا۔ تو فرماتے ہیں میں تلاش میں نکلا اور ایک جگہ پہ دیکھا کہ اللہ کی ایک نیک بندی بیٹھی ہے اور کعبہ اس کا طواف کر رہا۔ تو فرماتے ہیں میں بہت حیران ہوا اور پوچھا کہ اے بی بی تو اس مقام تک کیسے پہنچی کہ خود بیت اللہ تیرے تجسس میں ہے، ساری دنیا کعبہ کی تلاش میں ہے اور کعبہ تیرے استقبال کو آیا ہے۔ تو بصرہ سے آنے والی اس فنا فی اللہ کے مرتبے کی ولیہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابراہیم جب تو گھر سے نکلا تھا تو تیرا مقصد کعبہ تھا، اور جب میں گھر سے نکلی تو میرا مقصد رب کعبہ تھا۔ تو جو تیرے والا ارادہ لے کے آتا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، اور جو میرے جیسی نیت و ارادہ لے کے آتا ہے، جو اپنا مقصود گھر والے کو بناتا ہے تو گھر اس کے تجسس میں لگ جاتا۔ تو حضرات صوفیہ کرام نے بھی اس پر بہت بلند کلام فرمایا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے خود بیت اللہ شریف سے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ اے کعبہ تیری بڑی شان ہے اور بڑی حرمت ہے، لیکن میرے ایک مومن امتی کی شان اور حرمت بارگاہ الہی میں تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ تو گویا جو اللہ کے مومن بندے کی حرمت ہے اس کی شان و عظمت بیت اللہ کی صورت سے بہت بڑھ کے ہے، کیونکہ ایک صورت کعبہ ہے اور ایک حقیقت کعبہ ربانی ہے۔ جو صورت کعبہ ہے یہ ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، اس کو دیکھنا بھی ثواب اور عبادت فرمایا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ تو پھر سوچئے کہ کعبہ جن کا طواف کرتا ہوگا ان کو دیکھنے سے کیا کیا برکتیں اور ثواب ملتا ہوگا۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ نے اسی لیے پنجابی زبان میں کہا کہ مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑاں حجاں ہو، لولوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولاں ایک کجاں ہو۔ تو یہ وہ کیفیات ہیں جس سے عرفاء گزرتے ہیں، صلحاء گزرتے ہیں اور اولیاء کرام گزرتے ہیں۔ ایک وقت وہ ذاکر ہوتے ہیں اور پھر اپنے رب کی یاد اور اس کی بندگی کے ذریعے مذکور بن جاتے ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم کا فیض انہیں مل رہا ہوتا ہے، محب بن کے جاتے ہیں، پھر محبوب ہو جاتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بھی محبوبیت الہیہ کا مقام پایا اور آگے کئی محبوب الہی بنائے ہیں، کئی قطب الدین، کئی فرید الدین، کئی علاء الدین اور نظام الدین آپ نے تیار فرمائے، اور یہی آپ کا فیضان اور آپ کی برکات روحانی کا تسلسل جاری اور ساری ہے۔ اور یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ اللہ کے ان پیاروں سے ہم جڑیں، وابستہ ہوں، اور پھر ان کی راہ پر چل کر اپنے رب تک رسائی حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔